السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اتراکھنڈ کی سرنگ سے بحفاظت باہر آنے والے مزدوروں کو چنیالیسوڑ کے ایک عارضی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اب ان تمام 41 مزدوروں کو رشی کیش ایمس لے جایا جا رہا۔ اس کے لیے فوج کا چنوک ہیلی کاپٹر چنیالیسوڑ پہنچا تھا۔ رشی کیش ایمس کے ٹراما سینٹر میں 41 کارکنوں کے لیے انتظامات کیے گئے۔ اتراکھنڈ کے سلکیارا ٹنل میں پھنسے تمام 41 مزدوروں کو بحفاظت نکالیا گیا ہے، جس کے بعد ان کے اہل خانہ سمیت پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اتراکھنڈ حکومت کو بھی ہر طرف سے واہ واہی مل رہی ہے۔ پہلے کارکن کو منگل کی شام 7:50 پر سرنگ سے باہر نکالا گیا۔ تقریباً 45 منٹ کے بعد تمام 41 مزدوروں کو ایک کے بعد دیگر باہر نکالا گیا۔ پہلے ٹنل میں بنائے گئے عارضی اسپتال میں سب کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں ایمبولینس کے ذریعے 30 تا 35 کلومیٹر دور چنیالیسوڑ کے اسپتال بھیجا گیا۔ شائع رپورٹ کے مطابق انڈیا ٹوڈے نے نوئیڈا اور فرید آباد میں رہائشی علاقوں اور گیٹڈ سوسائٹیوں سے پانی کے نمونے جمع کیے ہیں اور انہیں ٹیسٹنگ اور کیلیبریشن لیبارٹریز کے لیے نیشنل ایکریڈیٹیشن بورڈ اور وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی سے منظور شدہ لیب میں جانچ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ پایا گیا کہ دونوں جگہوں پر ٹی ڈی ایس یعنی ٹوٹل ڈسلوڈ سالٹس کی سطح 500 ملی گرام فی لیٹر تھی۔ نوئیڈا میں کچھ جگہوں پر یہ 2500 ملی گرام فی لیٹر ہے۔ جب نوئیڈا کے پانی کے نمونوں کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ پانی میں ٹی ڈی ایس کی مقررہ اور اجازت شدہ حدیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی میں کیلشیم کاربونیٹ کی تجویز کردہ مقدار 200 ملی گرام فی لیٹر ہونی چاہیے۔ اجازت شدہ حد 600 ملی گرام ہے، لیکن نمونے کی جانچ کے بعد یہ 845 ملی گرام فی لیٹر پایا گیا۔ کلورائڈز کی مقررہ حد 250 ملی گرام فی لیٹر ہے۔ 708 ملی گرام نکلا ہے۔ کیلشیم کی مقررہ حد 75 ملی گرام فی لیٹر ہے، لیکن یہ 186 ملی گرام فی لیٹر نکلی ہے۔ میگنیشیم بھی مقررہ حد سے 3 گنا زیادہ مقدار میں پایا گیا۔ اس کا مطلب ہے خود ہی دیکھ لیں کہ نوئیڈا کے پانی میں کتنی ٹوٹل ڈسلوڈ سالٹس ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب نے غزہ میں عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تصدیق کی۔ فلسطینی ایلچی سفیر ریاض منصور نے الحرز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ لڑائی بند ہونے کے بعد ہم فلسطینیوں کی خواہش کی بنیاد پر سیاسی افق کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اقوام متحدہ میں مسلسل دباؤ یورپی پوزیشن کو ختم کرنے میں کامیابی کا باعث بنا۔ انہوں نے مزید کہا ہم اب غزہ کی پٹی میں امن کی حمایت کے بعد اسرائیل کی حمایت میں امریکی انتظامیہ کے موقف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق اسی دوران CIA کے ڈائریکٹر ولیم برونز دوحہ پہنچے، جہاں انہوں نے اسرائیلی انٹیلیجنس ڈائریکٹر ڈیوڈ بارنیا سے ملاقات کی اور غزہ میں جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر غور کیا۔ سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کی آواز کو دبانے کے لیے نئے قاعدے قانون بنا رہی جو تاناشاہی رویے کا مظہر ہے۔ ودھان بھون کمپلیکس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یادو نے کہا بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت نہ تو اپوزیشن کا سامنا کرنا چاہتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن عوامی سوالات اٹھائیں۔ ان کا مقصد جمہوریت کو کمزور کرنا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس بہت کم دنوں کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جب ایوان میں بحث ہوگی تب ہی ترقی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ BJP کے دور حکومت میں ہر طرف تباہی ہے، اسپتال خستہ حال ہیں، میڈیکل سروس مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، پڑھائی برباد ہو گئی ہے، پرائمری اسکولوں میں کوئی داخلہ لینے نہیں آ رہا، دیہی علاقوں میں کسانوں کو وہ کام نہیں مل رہا جو انہیں ملنا چاہیے تھا، گنے کے ریٹ نہیں بڑھ رہے، دھان کی خریداری نہیں ہو رہی۔ اسرائیل اور حماس جنگ کے درمیان پہلی بار ہندوستان نے اقوام متحدہ میں کھل کر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ شائع خبر کے مطابق اقوام متحدہ کی مستقل نمائندہ روچیرا کمبوج نے ہندوستان اور فلسطینیوں کے ساتھ دیرینہ تعلقات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی میں بڑے پیمانے پر شہریوں کی جانوں کا ضیاع قبول نہیں کیا جا سکتا۔ روچیرا کمبوج نے ہندوستان اور فلسطین کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات اور امن اور خوشحالی کے حصول میں فلسطین کی ہندوستان کی مسلسل حمایت کو درج کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں ایک ایسے وقت میں جمع ہوئے ہیں جب اسرائیل حماس جنگ کی وجہ سے مشرق وسطی میں سلامتی کی صورتحال مسلسل خراب ہوتی جا رہی، علاقے میں بڑے پیمانے پر شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے، ان میں خواتین اور بچوں کا جانی نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے۔ یہ ایک خطرناک انسانی بحران ہے۔ ہم شہریوں کی ہلاکتوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔
سعودی عرب نے ورکنگ ویزا کے حوالے سے بڑی تبدیلی کر دی ہے۔ آنے والے سال 2024 سے یہاں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے ایک نیا اصول تیار کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کی وزارت برائے انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے مطلع کیا ہے کہ 2024 سے 24 سال سے کم عمر کا شہری کسی بھی گھریلو ملازم کے لیے کسی غیر ملکی کارکن کو ملازمت نہیں دے سکتا۔ ان نئے قوانین کے مطابق سعودی شہری، سعودی مردوں کی غیر ملکی بیویاں، ان کی مائیں اور سعودی پریمیم پرمٹ رکھنے والے غیر ملکی گھریلو ملازمین کو بھرتی کرنے کے لیے ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ قوانین گھریلو لیبر مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے لاگو کیے گئے تھے، لیکن نئے قوانین کے تحت کی گئی تبدیلیوں کی وجہ سے ہندوستان کی لیبر مارکیٹ کو کافی نقصان پہنچے گا۔ سعودی عرب میں نوجوانوں کی بڑی تعداد اکیلے رہتے ہیں، لیکن نئے قوانین کے باعث وہ کسی بھی کارکن کو ملازمت پر نہیں رکھ سکیں گے۔ اس سے روزگار میں کمی آئے گی۔ سعودی عرب میں ڈرائیور، باورچی گارڈ، باغبان، نرس، درزی اور نوکر کو گھریلو ملازمت کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں تقریباً 26 لاکھ ہندوستانی کام کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پٹی میں جاری جنگ کے نتیجے میں وہاں کی آبادی کو بمباری سے زیادہ بیماریوں سے موت کے خطرات لاحق ہیں۔ غزہ کے مکینوں کو خوفناک بمباری، محاصرے اور بیماریوں کے سامنے آنے کے بعد عالمی ادارہ صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ کے باشندوں کی بڑی تعداد کو بمباری سے زیادہ بیماریوں سے مرنے کا خطرہ ہے۔ اگر صحت کے نظام کو تیزی سے معمول پر نہ لایا جا سکا تو آبادی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ترجمان مارگریٹ ہیرس نے مزید کہا، بالآخر اگر ہم صحت کے اس نظام کو دوبارہ فعال نہ کر سکے تو ہم بمباری سے زیادہ لوگوں کو بیماری سے مرتے ہوئے دیکھیں گے۔ انہوں نے شمالی غزہ میں الشفا اسپتال کے منہدم ہونے کو ایک المیہ قرار دیا اور اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں اس کے طبی عملے کی حراست میں لینے پر تشویش کا اظہار کیا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ کسی کو علم نہیں تھا کہ اس وقت جو تحریک انصاف تھی وہ تحریک تباہی بن جائے گی اور پورے پاکستان میں تباہی پھیلا دے گی۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے جو اعلی کار ہیں ان کی سہولت کاری ملک دشمنی ہے۔ جب اس ملک کے خلاف سازش کی گئی، غداری کی گئی اور فوج میں تختہ پلٹنے کی بھیانک کوشش کی گئی جس کی پورے پاکستان نے مذمت کی اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جمہوریت غداری کو برداشت نہیں کرتی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پہلی بات ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا اور انصاف کی طلب کے لیے ہم بلا امتیاز عدالتوں میں حاضری کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور یہ سب ہمارے لیے لائق احترام ہے۔ دوسری بات یہ کہ نواز شریف سے لے کر پورے شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے جو مشکلات اور سختیاں جھیلی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر فلسطینی صدر محمود عباس کے نام ایک خط میں روسی صدر ولادیمیر پوتن نے زور دیا کہ 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست کا قیام فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کی بنیادی شرط ہے۔ رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن کا یہ مکتوب، جسے مشرق وسط اور افریقی ممالک کے لیے روسی صدر کے خصوصی ایلچی اور نائب وزیر خارجہ میخائیل بوگدانوف نے صدر محمود عباس تک پہنچایا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ خونریز تنازعہ فلسطین میں شہری آبادی کے لیے ناقابل برداشت مصائب کا باعث بن گیا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ خاص طور پر اہم ہو گیا ہے کہ ایک خود مختار ریاست کے قیام کے لیے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بحالی کی حمایت میں روس کے مضبوط موقف کی توثیق کی جائے۔ ہم سن 1967 کی سرحدوں کے اندر اور مشرق بیت المقدس پر مشتمل ایک آزادی فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رکھیں گے۔ محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کی ہے کہ تلنگانہ ریاست میں 4 دن تک بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام نے بتایا کہ خلیج بنگال میں جنوبی انڈمان کے قریب بننے والا کم دباؤ چہارشنبے کے روز مغرب سے شمال مغرب کی طرف بڑھنے اور جنوب مشرق خلیج بنگال میں ایک طوفان بننے کا امکان تھا، جس کی وجہ سے تلنگانہ میں اگلے 4 دنوں تک بارش کا امکان ہے۔ بعض علاقوں میں درمیانی سے موسلادھار بارش ہوں گی، خاص طور پر بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سرسلہ، جنگاؤں، پداپلی اور جگتیال اضلاع میں بارشیں ہوں گی۔ ملک کی 29ویں ریاست تلنگانہ کی اسمبلی کے انتخابات 30 نومبر کو ہونے والے ہیں، جس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پولنگ کل صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگی۔ 3 دسمبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ جنوبی ہند کی اہم ریاست تلنگانہ، جس کو 2 جون 2014 کو ریاست کا درجہ دیا گیا تھا، اس کی اسمبلی کی 3ری مرتبہ ہونے والے انتخابات میں
جملہ 2290 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔ ریاست میں تقریباً 3,20,00,000 ووٹر ہیں۔ ریاست بھر میں 35,655 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ رائے دہی کو آسان، آزادانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ نقدی اور شراب کی منتقلی کو روکنے کے لیے اضلاع میں کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کر رہے۔ اس مرتبہ 27,178 افراد نے گھر بیٹھے ووٹ کا استعمال کیا۔ ان میں 15,000 سے زیادہ ضعیف افراد شامل ہیں۔ پولنگ ڈیوٹی پر مامور 1,48,000 عملے نے پوسٹل بیلٹ کا استعمال کیا، جبکہ 27,000 اور 94 پولنگ اسٹیشنوں میں ویب کاسٹنگ کی جائے گی۔ 7,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنوں کے باہر کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ ووٹ کے استعمال کے لیے رائے دہندگان کو اپنے ووٹر شناختی تصویر، شناختی کارڈ ساتھ لانا ہوگا۔ ریاست میں انتخابات کے پیش نظر اب تک عہدیداروں نے 737 کروڑ روپے کی نقدی، زیورات، شراب اور دیگر سامان ضبط کیا ہے، جو انتخابی قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مناسب دستاویزات کے بغیر لے جائے جا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔